بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، محمد بن قاسم اسلامی تاریخ کا ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس نے ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کی۔ انہی کی فتوحات کی برکت ہے کہ آج بر صغیر دنیا کی سب سے بڑی مسلمان آبادی کا خطہ ہے اور یہاں 57 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، جو پوری دنیا کی مسلمان آبادی کا تقریباً نصف بنتا ہے۔ بر صغیر کے تینوں ملکوں میں سے مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی پاکستان میں ہے، جہاں 22 کروڑ لوگ راہ حق کے مسافر ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت میں تقریباً 20 کروڑ، جبکہ بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی آبادی 15.5 کروڑ کے قریب ہے۔ بر صغیر میں پہلے بھی مسلمان تاجر دعوت حق کے لیے آتے رہے، لیکن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کے حملے پر اسلام کی وہ شمع روشن کی جو آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ جل رہی ہے۔ محمد بن قاسم نے بر صغیر پر سندھ کے ذریعے حملہ کیوں کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ مسلمان سوداگر جزیرہ سراندیپ میں سفر کی حالت میں فوت ہو گئے۔ ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرے میں رہ گئیں، ان کو سراندیپ کے راجہ نے حجاج بن یوسف ثقفی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی عنایت و مہربانی اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا۔ سراندیپ کا راجہ مسلمانوں کی فتوحات کا حال سن کر پہلے سے مرعوب اور اپنی نیازمندی کے اظہار کی غرض سے کسی ذریعہ اور ہیلے کا تلاش تھا۔ چنانچہ اس نے ان یتیم بچوں اور بیواؤں کو بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے متمدین کے ساتھ اپنے خاص جہازوں میں بٹھا کر حجاج کے پاس روانہ کیا۔ اس نے ان مسافروں کو بہت سے قیمتی تحفے بھی دیے۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے لیے بھی تحائف دیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ جب حجاج کے پاس پہنچیں تو اس کے حسن و سلوک کی تعریف کریں۔ مسلمان تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کی یہ کشتیاں سراندیپ سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب سفر کرتی ہوئی خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں سے انہوں نے ساحل پر اتر کر حجاج بن یوسف کے پاس کوفہ میں پہنچنا تھا، لیکن راستے میں مخالف سمت کی ہوا چلی جس نے ان کشتیوں کو خلیج فارس کی بجائے دیوبل یعنی کراچی پہنچا دیا۔ یہاں سندھ کے راجہ داہر اور اس کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا، سواروں کو قید کر لیا۔ یہ حال جب حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے سندھ کے راجہ کو لکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھیں، تم لٹیروں کو قرار واقعی سزا دو اور کشتیوں کے آدمیوں کو لوٹے ہوئے سامان کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے اس خط کے جواب میں راجہ داہر نے انتہائی مغرورانہ جواب دیا جو حجاج کو پسند نہیں آیا، اور اس نے سندھ پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے عبداللہ اسلمی کو 6000 فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ سندھ میں پہنچ کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اور یہ مہم ناکام رہی۔ دوسری مرتبہ حجاج نے اور اس کو بھی 6000 فوج دے کر دیبل بھیجا۔ مسلمانوں کے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی اور بدیل لڑتا ہوا گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر حجاج کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے محمد بن قاسم کو، جو اس کا داماد اور بھتیجا بھی تھا، اس کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی۔ حجاج نے اس بار محمد بن قاسم کے ساتھ 6000 شامی سپاہیوں کو بھیجا، کیونکہ اسے شک تھا کہ عراقی اور ایرانی سپاہی سندھیوں سے ساز باز کر کے شکست کا باعث بنتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے صوبہ مکران کو، جس پر سندھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، شامی لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور فتح کر کے سندھیوں کو یہاں سے بھگایا۔ اس کے بعد دیبل کا رخ کیا اور اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد وہ نیزوں اور برہمن آباد کی طرف بڑھا۔ راجہ داہر کے پاس نہ صرف ایرانی لوگ پناہ گزین تھے بلکہ بہت سے عرب لوگ بھی تھے جو خلیفہ وقت یا عمال خلافت سے باغی ہو کر بھاگے تھے۔ سندھ میں راجہ داہر کے پاس پناہ گزین تھے، اس لیے بھی سندھ پر حملہ کرنا ناگزیر تھا۔ راجہ داہر نے مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے یکے بعد دیگرے سندھ کے شہریوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے سارے سندھ اور ملتان کو فتح کر لیا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے انتقال کی خبر موصول ہوئی، لیکن اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور سورت سے کشمیر تک تمام مغربی ہندوستان پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ سندھ کی فتح کے دوران حجاج بن یوسف ثقفی کی توجہ پورے طور پر محمد بن قاسم کی طرف مبذول رہی۔ روزانہ خبریں منگواتا اور روزانہ محمد بن قاسم کو ہدایات بھیجتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سندھیوں کے لیے نہایت شفیق اور رحم دل فاتح اور رعایا پرور حکمران ثابت کیا۔ اس نوجوان فاتح نے جس رواداری، بہادری، سیر چشمی اور لطف و عطا کا اظہار کیا، اس کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت ہی کم دستیاب ہو سکتی ہیں۔